اس کو اپنے آئیڈیل کے سانچے میں ڈالتے. آئی ایم آسکنگ یو کہ تمہارا بچے کا کیا پلان ہے؟ 7 سال ہو گئی. ان کو گھر کے اندر کس سے آنے دیے؟ سلمان زندہ تھی تو ان کو ان کی وجہ سے تکلیف پہنچی کہ مما کے جانے کے بعد آپ ان سے تو نہیں بکواس مت کرو. تمیز سے ہمدردی جتانے کے لیے اس گھر میں ان کا راستہ کھولنے کے لیے. انسان کو اپنی زندگی کا محور مت بنانا. کیا اب یہی پہچان رہ گئی ہے ہماری؟ کسی کی ایکس بس that's it. میں بٹھا کے انکل کی پرانی افیئرز کی داستانیں سناتی، یہ کرتی میں. شٹ اپ. It's okay. اس گھر میں سب اکیلے ہیں. کبھی غور سے دیکھیں، سب کی پرواہ کرنے والی جو چلی گئی نا. السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو ریویو روایت ٹی وی. ویورز، آج کے ایپیسوڈ میں آپ کو بتائیں گے کہ ثانیہ نے ایسا کون سا سٹیپ لیا کہ جس کے لینے سے اس کے اور سلمان کے درمیان بے انتہا دوریاں آ گئی. ویورز، ثانیہ گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے اور دوسری طرف ڈاکٹر امبر اور ڈاکٹر فیضان کے درمیان بھی بہت سے تعلقات بگڑ جاتے ہیں. تعلقات اس قدر بگڑتے ہیں کہ اس کو شک ہو جاتا ہے کہ مینا اور فیضان دوبارہ سے قریب آ رہے ہیں. یہاں سین کا آغاز ہوتا ہے کہ ڈرائیور لا کے مینا کو کہتا ہے کہ یہ کچھ سامان ہے جو کہ سلمان صاحب کی گاڑی میں پڑا تھا، تو اس لیے میں یہاں پہ لے آیا. تو وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، مجھے دے دو. ویورز، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ سلمان آتے وقت یوکے سے اپنی والدہ کے لیے لے کے آیا تھا، جو کہ دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں. یہاں پہ مینا اسے سمجھاتی ہے کہ دیکھو، اس دنیا سے ہر کسی نے جانا ہے، اور ماما جب چلی گئیں اب ہمیں ماما کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور ان کے لیے دعا کرنی ہے. جیسے ہی وہ یہ بات کرتا ہے تو اس پہ سلمان اسے کہتا ہے کہ ایسا کیا ہوا کہ ماما کو اچانک سے ہارٹ اٹیک آیا؟ اس کا مطلب ماما نے کوئی بات اپنے دل میں چھپا رکھی تھی، آپ مجھے وہ بتا دیجئے. سلمان یہاں پہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ ماما انتہائی اسٹرانگ لڑکی تھی. یہاں پہ مینا جب اسے کہتی ہے کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے، جو کہ ماما کو کینسر تھا، تو کینسر ماما کو اندر سے کھا گیا اور اس طرح ماما کی ڈیتھ ہو گئی. یہاں پہ سلمان کہتا ہے کہ بھلے ہی آپ ماما کے ساتھ تھیں، لیکن میں ماما کو جانتا ہوں، ماما انتہائی اسٹرانگ تھیں. جیسے وہ اسٹرانگ کا لفظ دیتا ہے تو مینا ذرا آنکھیں چڑا لیتی ہے اس سے اور اسے کہتی ہے کہ بالکل، لیکن بیماری اندر سے انسان کو کھا لیتی ہے. وہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ یہاں ماما نے بیماری نہیں کھایا، بلکہ ماما کو کوئی اور بات تھی، اور ماما راتوں رات ایسے کیسے چلی گئیں. اس پہ وہ اسے کہتی ہے کہ میں تمہیں بتاؤں گی، لیکن تم مجھ سے وعدہ کرو تم زیادہ جذبات میں نہیں آؤ گے. اس پہ وہ کہتا ہے، سلمان کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، مجھے آپ بتائیں. تو یہاں پہ مینا اس سلمان کو کہتی ہے کہ ہاں، ماما کے سامنے کچھ ایسے راز کھل کے آ گئے جو کہ ماما کے سامنے نہیں آنے چاہیے تھے، اور ان کو ماما برداشت نہ کر سکی اور ماما نے دل پہ سہ لیے. ہمیں ماما نے ضرور بتایا، لیکن ہمیں آدھی بات بتائی، باقی کی بات ماما نے کسی کو نہیں بتائی. اور میرے خیال میں یہ وہی بات تھی کہ جس کو یاد کر کے ماما اپنے دل میں چھپا کر دنیا سے چلی گئیں. جیسے ہی وہ بات اسے کرتی ہے تو سلمان سے کہتا ہے کہ آپ مجھے مزید آگے بتائیے. یہاں پہ وہ سلمان سے کچھ نہیں کہتی، بلکہ اسے کہتی ہے کہ اب مجھے چلنا چاہیے، اگر مزید تم نے جانا ہے تو تمہیں اپنی بیوی سے خود جانا ہوگا. یہ کہہ کر وہ اسے چلی جاتی ہے. وائز ہم دیکھتے ہیں کہ سلمان کو جب اتنی بات پتہ چلتی ہے، اب وہ کیوریوسٹی میں ٹینشن میں آ جاتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اسے ساری بات جلد سے جلد بتائی جائے. وہ بات جاننے کے لیے ثانیہ کی طرف رخ کرتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ اب میں ثانیہ سے جا کے ہی پوچھوں گا. ریورس سین شفٹ ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اگلے دن کا آغاز ہوتا ہے اور سلمان یہاں پہ سو رہا ہوتا ہے. جب وہ سو رہا ہوتا ہے تو جو باتیں اس کو مینا نے بتائی تھیں اس کے دماغ میں وہ گردش کر رہی ہوتی ہیں. چونکہ اس نے سچ اسے نہیں بتایا تھا، اس لیے وہ ذرا بے چین ہوتا ہے. جیسے ہی اس کو کچھ آہٹ محسوس ہوتی ہے تو فوراً اٹھتا ہے. تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی جو کہ ثانیہ تیاری کر رہی ہوتی ہے. وہ اسے کہتا ہے کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ تو اس پہ وہ سلمان اسے کہتا ہے کہ کہاں جا رہی ہو؟ تو اس پہ ثانیہ کہتی ہے کہ میں ذرا دفتر جا رہی ہوں. جیسے ہی وہ یہ بات سنتا ہے تو وہ ذرا اس سے پوچھتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے، پلیز میری بات سنو. اس پہ ثانیہ کہتی ہے کہ ہاں پوچھو، کیا بات ہے؟ جیسے ہی وہ کہتا ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس گھر میں سب لوگ مجھ سے کچھ نہ کچھ چھپا رہے ہیں. باقی میں نے مینا سے پوچھا، لیکن مینا نے مجھے کچھ نہیں بتایا. اس نے مجھے آپ کی طرف ریفر کیا. اب آپ ہی مجھے بتائیے کہ ایسا کیا ہوا گھر میں کہ ماما راتوں رات ہی فوت ہو گئیں؟ ماما کی مجھ سے ایک دن پہلے بات ہوئی تھی، ماما بالکل ٹھیک تھیں. یہاں ویورز، سلمان جو کہ بہت ٹینشن میں ہوتا ہے، پہلے تو ثانیہ اسے نظریں چراتی ہے اور کہتی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں، بس انٹی چلی گئیں، جانے کا وقت آ گیا. تو اس پہ سلمان کہتا ہے کہ دیکھو، میری والدہ اتنی کمزور نہیں تھی، بٹ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم لوگ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو. جیسے ہی وہ زیادہ اصرار کرتا ہے تو اس پہ ثانیہ اسے کہتی ہے کہ دیکھو،
पहले कहती है देखो, फिर कहती है नहीं, बल्कि हम कुछ नहीं छुपा रहे। जब वो सलमान की हालत देख सकती है, सलमान उसे कहता है कि तुम्हें कसम है, तुम उसका हाथ पकड़ कर अपने सर पे हाथ रखता है, तुम्हें कहता है, उसे कहता है कि तुम्हें मेरी कसम कि तुम मुझसे सच बोलो, ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से मामा दुनिया से चली गई। यहाँ सानिया उसे संभालते हुए कहती है कि यहाँ बैठो, देखो आराम से मैं तुमसे बात करती हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, तुम मुझसे वादा करो तुम जिस बात में आके कोई फैसला नहीं करोगे। व्यूवर्स, यहाँ पे सानिया समझदारी से बात को संभालते हुए बड़े आराम और तहम्मुल से उसे बात बताती है। वो उसे कहती है कि जब मामा जो हमें एक प्रोजेक्ट मिलना था हमारे हॉस्पिटल को, वो डॉक्टर शाहनवाज की बजाय डॉक्टर रुबीना को मिल गया। जैसे ही ये बात शाहनवाज को पता चली, अंकल को पता चली, अंकल फौरन गुस्से से डॉक्टर रुबीना के हॉस्पिटल की तरफ गए। व्यूवर्स, यहाँ पे वो कहती है कि तो इसे सलमान कहता है कि इस बात से मामा की डेथ का क्या ताल्लुक। वो कहती है कि ताल्लुक बहुत गहरा है। तो इस पे सानिया ज़रा अपने आप को संभालते हुए कहती है कि हुआ कुछ यूँ कि मामा ने वहाँ कुछ ऐसे अल्फाज सुन लिए कि जो उन्हें नहीं सुनने चाहिए थे। इस पे सलमान कहता है कि ऐसे भी क्या अल्फाज थे कि जो मामा को बर्दाश्त न कर सकी। जैसे ही व्यूवर्स सानिया उसे वो अल्फाज बताती है तो सलमान के पैरों से ज़मीन निकल जाती है। वो कुछ इस तरह से होते हैं कि सानिया उसे कहती है कि जिस दिन मैं पहले मामा मुझे लेके गई थी डॉक्टर रुबीना के हॉस्पिटल रेजिडेंसी के लिए, वहाँ उन्होंने मुझे बताया था कि डॉक्टर शाहनवाज और डॉक्टर रुबीना क्लास फेलो थे। वो एक दूसरे को स्टार्टिंग से ही, कॉलेज की लाइफ से ही जानते थे, और मामा के बकौल डॉक्टर रुबीना का क्रश डॉक्टर शाहनवाज का यानी कि अंकल का क्रश डॉक्टर रुबीना थी। लेकिन डॉक्टर रुबीना को आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए यूरोप जाना था, जिसकी वजह से उन्होंने उनका प्रपोज़ल अंकल का रिजेक्ट कर दिया और अंकल ने गुस्से में आकर शादी कर ली आंटी से यानी कि मामा से, और सारी ज़िंदगी वो मामा को वैसा पार्टनर बनाते रहे जैसा वो चाहते थे। तो जब ये बातें मामा ने सुनी तो मामा से सहन ना हुआ और मामा वहाँ से घर आ गई। तो इस पे सलमान उसे कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती। जैसे ही वो बात करता है तो वो बहुत शॉक होती है कि क्या, ये मुझे क्या कह रहे हो तुम। इस पे वो कहती है कि देखो, जब मामा ने तुम्हें पहले दिन वो सारा वाक़या बताया था, तुम्हें खुद ही वो हॉस्पिटल रिज़ाइन कर देना चाहिए था। यहाँ पे सानिया उसे कहती है यू मिसिंग द मेन पॉइंट। इस पे वो कहता है कि क्या मतलब। वो कहते हैं कि मामा की डेथ उस हॉस्पिटल या डॉक्टर रुबीना की वजह से नहीं हुई, बल्कि अंकल की वजह से हुई है। द मेन पर्सन इज़ इन अंकल। अंकल अगर ऐसी हरकत ना करते, अंकल सारी ज़िंदगी आंटी को प्यार करते, मामा को प्यार करते, उन्हें रिस्पेक्ट करते, तो आज ये वाक़या ना होता। जैसे ही वो ये बात सुनता है तो वो ज़रा कुतार रोने लगता है। व्यूअर्स, हम देखते हैं कि यहाँ पे सलमान कहता है कि जो भी हुआ, मामा थी, बाबा थे और डॉक्टर रुबीना थी, बट द मेन पॉइंट इज़ कि अब मामा दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं और उनका ज़िम्मेदार मैं डॉक्टर रुबीना को ठहराता हूँ, क्योंकि वही वजह बनी मामा के मरने की। इस पे सानिया कहती है तुम्हें मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मुझे तुम्हें बात बतानी चाहिए थी या नहीं, क्योंकि तुमने बात को गलत रंग दे दिया, तुम बात समझ ही नहीं सके। रिवर्स सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि डॉक्टर साद के पास एक कॉल आती है, तो वो उसे पिक करते हैं। तो उन्हें कहा जाता है कि जो आपने पेशेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट को रेफ़र किए थे उनको वहाँ से निकाल दिया गया है। जैसे ही डॉक्टर साद ये बात सुनते हैं वो एकदम शॉक हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। साथ ही वो पेशेंट आ जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि प्लीज़ आइए बैठिए। यहाँ पे वो, चूँकि ये फैमिली एक गरीब घर से ताल्लुक़ रखती है, तो ये उन्हें कहते हैं कि मैंने आपको रेफ़र किया था वेलफेयर पे, तो आपको वहाँ से किसने निकाला। इस पे वो एक डॉक्टर का नाम लेते हैं और वो कहते हैं कि हमें उस डॉक्टर ने निकाल दिया। तो यहाँ डॉक्टर साहब शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें तवक्को बिल्कुल भी नहीं थी कि वो डॉक्टर उन्हें निकाल देगा। यहाँ पे जब डॉक्टर साद उनकी मुकम्मल बात सुनते हैं तो इस पे वो खातून कहती है कि आप जानते हैं कि हमारी फैमिली हालात कैसे हैं। हमने इतनी मुश्किल से अपने बेटे का, आपने जब हमें रेफ़र किया उस हॉस्पिटल में, तो हमने इतनी मुश्किल से उसके टेस्ट करवाए। अगर अब आप हमें वहाँ से निकाल देते हैं तो अब हम किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाने की ताकत नहीं रखते। हमारे पास इतने वसाइल नहीं कि हम दूसरे डॉक्टर के पास जाएं और वहाँ से इलाज करें। रिवर्स सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं डॉक्टर फैज़ान जो ड्राइव कर रहे होते हैं और उन्हें कॉल आती है डॉक्टर अंबर की। वो पहले तो कॉल पिक नहीं करते, देन जब कॉल पिक करते हैं तो उससे पे ज़रा गुस्सा करते हैं। कहते हैं कि तुम क्यों नहीं समझ रही कि मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी कॉल काट रहा हूँ बार बार, बट यू डिड नॉट टेक द पॉइंट। तुम मेरे पॉइंट को समझ नहीं रही और बार बार मुझे कॉल कर रही हो। यहाँ पे डॉक्टर अंबर कहती हैं कि आपका मेरे साथ अब्रॉड शिफ्ट होने का प्लान कब है। यहाँ पे डॉक्टर
فیضان کہتے ہیں کہ تم کس طرح کی لڑکی ہو، مجھے تمہارے اندر وہ امبر نظر نہیں آ رہی جس سے میں نے پیار کیا تھا، محبت کی تھی، بلکہ تمہارے اندر مجھے ایک سیلفش عورت نظر آ رہی ہے، جو کہ یہ سمجھنے کی بجائے کہ میری والدہ بھی دنیا سے رخصت ہوئی ہیں اور ان بھی گھر والے غم زدہ ہیں، میں ان کو چھوڑ کر تمہارے ساتھ یورپ نہیں بھاگ سکتا۔ اس پہ وہ کہتی ہے کہ کہیں آپ کا اپنی پہلی بیوی مینا کے ساتھ تو واپس سے دل نہیں لگ گیا، کہیں آپ واپس سے اٹیچ تو نہیں ہو گئے۔ اس پہ ڈاکٹر فیضان غصے میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی، میں اس ٹائم تم سے یہ بات سننا ہی نہیں چاہتا تھا، اور میں ابھی تم سے بات نہیں کرنا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ تم میری بات سمجھنے کی بجائے بلکہ صرف اپنی ذات کی فکر کر رہی ہو، جبکہ میری ماں ادھر مر چکی ہے اور میں ابھی غمزدہ حالت میں ہوں۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر فیضان کال کاٹ دیتے ہیں۔ ویور سین شفٹ ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر فیضان نے گاڑی سائڈ پہ لگا کر ڈاکٹر امبر سے بات کر رہے تھے۔ سین شفٹ ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ویورز اب آپ کے سامنے ایک ایسا پہلو نظر میں آئے گا کہ جس کو دیکھ کر آپ کے ہوش ہی اڑ جائیں گے۔ ویورز یہاں پہ ڈاکٹر شاہ نواز کو انتہائی کمی محسوس ہو رہی ہوتی ہے فرین کی اپنی بیوی کی، اور یہاں پہ وہ جس بات کا خلاصہ کرتے ہیں وہ آپ کو ہلا کے رکھ دے گا، کیونکہ آپ کو اس چیز کی توقع ہی نہیں ہوگی۔ وہ افسوس کر رہے ہوتے ہیں اور پچھتاوا کر رہے ہوتے ہیں کہ اس دن انہوں نے فرین سے، اپنی بیوی سے بات کیوں نہیں، دل سے اپنی فیلنگ اس کے سامنے کیوں نہیں قبول کی تھی۔ یہاں پہ وہ اظہار کرتے ہیں کہ تم فرین ساری زندگی میرے ساتھ تو رہی، بٹ یہ سمجھ ہی نہیں سکی کہ مجھ جیسے انسان کے لیے اپنا پیار قبول نہیں کیا جا سکتا، میری اندر وہ طاقت ہی نہیں کہ جو اپنا پیار اگلے جس کے سے کرتا ہے اس کے سامنے قبول کرے۔ تم مجھے سمجھ ہی نہیں سکی، ڈاکٹر روبینہ کو تو میں 35 سال پہلے ہی پیچھے چھوڑ آیا تھا، میں تمہارے ساتھ دل سے مخلص تھا اور تمہیں دل سے چاہتا تھا، لیکن اس چیز کی تم سمجھ نہ سکی، بلکہ تم نے روبینہ کے دو جھوٹے بول جب اس نے بولے تمہیں وہ یقین آ گیا۔ یہاں پہ ویورز آپ کو جو سین سمجھ میں آیا وہ یہ تھا کہ یہاں پہ ڈاکٹر شاہ نواز اپنے پیار کا اظہار کر رہے تھے اور اقرار کر رہے تھے اور اپنا پچھتاوا کر رہے تھے کہ کاش اس رات میں 2 جملے بول دیا چکا ہوتا اور آج شاید میری بیوی زندہ ہوتی۔ جیسے ہی یہ بات ہوتا ہے، زین شفٹ ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر روبینہ اپنے بیٹے کے ساتھ فاتح خانے کے لیے ڈاکٹر شاہ نواز کے پاس آئی ہوتی ہیں۔ جیسے ہی ثانیہ وہاں سے گزر رہی ہوتی ہے، ثانیہ دیکھتی ہے کہ ڈاکٹر روبینہ بیٹھی ہیں تو وہ ان سے سلام کرنے آتی ہے اور انہیں کہتی ہے کہ آپ یہاں کیسے؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں روبینہ میں اس کا سن کے، فرین کا سن کے رہ نہیں سکی۔ تو یہاں پہ جب ڈاکٹر شاہ نواز آتے ہیں وہ اسے کہتے ہیں کہ خود ہی اپنے ہاتھوں سے اس کا قتل کر کے اب اس کی فاتح پڑھنے آئی ہو۔ یہاں پہ جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ اسے کہتی ہے، ڈاکٹر روبینہ اسے کہتی ہے کہ مجھے آج بھی تم سے توقع نہیں تھی کہ تم اپنے ایگو اور سیٹسفائی اتنی زیادہ ہو کہ تم ابھی بھی یہ جملے بول رہے ہو۔ جیسے ہی یہ بات ہو رہی ہوتی ہے تو ساتھ ہی سلمان آ جاتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ تو اپنے باپ کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ ڈیڈی آپ کہیں اب آپ ان کے ساتھ تو نہیں؟ جیسے ہی وہ یہ بات کرتا ہے، چونکہ یہ روبینہ کے کردار کے اوپر، ڈاکٹر روبینہ کے کردار کے اوپر انگلی تھی، تو ان کا بیٹا خاموش نہیں رہتا۔ ان کا بیٹا ان کو اپنی ماں کے ڈیفینس کے لیے کہتا ہے کہ میری بات سنو، اپنی زبان حد میں رکھو سنبھال کے، اور میرے ساتھ میری ماں کے بارے میں ذرا تمیز سے بات کرنا۔ ویور جیسے ہی سین شفٹ ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر روبینہ اسے کہتی ہے کہ ڈاکٹر شاہ نواز اب تو اپنی آنکھیں کھول لو، تمہارے ایگو کی وجہ سے تم نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا اور تمہاری بیوی تمہیں چھوڑ کے چلی گئی۔ جیسے یہ بات کرتے ہیں تو ڈاکٹر روبینہ یہاں سے چلی جاتی ہے، اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر شاہ نواز انتہائی بے بس اور لاچار محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ ویور سین شفٹ ہوتا ہے، ڈاکٹر سعد اس ڈاکٹر کو بلاتے ہیں کہ جس نے وہ غریب والدین کو، کہ جو ڈاکٹر سعد نے ریفر کیا تھا ویلفیئر میں، ان کو ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ ویورز یہاں پہ ایک اور چیز کا خلاصہ ہوتا ہے کہ اس شخص نے جان بوجھ کر اس پیرنٹس کو وہاں سے ریجیکٹ کیا تھا، چونکہ جبکہ ان کے پاس ٹھیک ٹھاک پیسے تو تھے، لیکن یہاں پہ وہ اسے سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے کہ وہ پیسے میں نے اگلے نیو جو ہاسپٹل ہم نے بنایا اس کا ویلفیئر اکاؤنٹ ہے اس کے لیے رکھ دیے ہیں۔ یہاں پہ چونکہ وہ جونیئر ہوتا ہے، ڈاکٹر سادھو سے کہتے ہیں کہ میں تمہارا سینئر ہوں، بٹ دیٹس مائی آرڈر، کہ تمہیں وہ ان کو ڈیل کرنا ہوگا۔ چونکہ ابھی سر پہ ڈاکٹر شاہ نواز نہیں ہوتے تو وہ بھی ذرا اکڑ سے آ کے کہتا ہے کہ آپ بھلے سینئر ہوں گے لیکن یہ ڈپارٹمنٹ ابھی فی الحال میرے انڈر ہے، تو میں اس شخص کو، اس پیرنٹس کو جو غریب ہیں ان کا علاج نہیں کروں گا کیونکہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں۔ جیسے ہی وہ بات کرتا ہے تو ڈاکٹر صاحب سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اب گھپلا کرنے کی تیاری میں ہے۔ یہاں پہ ڈاکٹر سعد کال کرتے ہیں اور کال کر کے دیکھتے ہیں کہ معاملات کیا ہیں، کیونکہ ان کی بیوی ان سے ذرا ناراض ہو کے گھر گئی ہوئی تھی۔
यहाँ पे وہ अपनी वाइف کو کال کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کہ کیا حال چال ہے. جیسے ہی حال چال پوچھتے ہیں ویورز تو وہ کہتی ہے کہ میں یونیورسٹی جانے کی تیاری کر رہی ہوں. تو اس پہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ویری گڈ, یہ تو بہت اچھا ڈیسیجن ہے. تو کہتی ہے کہ آپ نے مجھے کال کیوں کی. ویورز یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ اسے کہتے ہیں کہ میں تمہیں آج رات لینے آؤں گا. ویورز جیسے یہ بات ہوتی ہے تو اس پہ ان کی وائف کہتی ہے کہ بالکل آ جائیے گا, لیکن ہمارے درمیان پہلے بات ہوگی, پھر ہی میں آپ کے ساتھ واپس گھر جاؤں گی. ویورز جیسے یہ بات ہوتی ہے سین شفٹ ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ماما کا سارا کام اب مینا سنبھال رہی ہوتی ہے. مینا کچھ ڈپارٹمنٹ فضان کے ذمہ ڈال دیتی ہے اور کچھ کہتی ہے کہ آپ مجھے اپڈیٹ کرتے رہیے گا اور ہم ساری آن لائن ساری ذرا چیٹنگ کر لیں گے اور آن لائن ڈسکس کر دیں گے. مجھے منتھلی رپورٹ چاہیے, ویکلی بھی. تو یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ساتھ ہی ڈاکٹر امبر وہاں سے گزرتی ہے, لیکن یہاں مینا کا ظرف پڑا ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹر امبر کو کہتی ہے کہ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں, آپ میرے کیبن میں آئی ہیں. جیسے ہی وہ انہیں اپنے دفتر لے کے جاتی ہے وہ انہیں پوچھتی ہے کہ میں آپ کے لیے کیا منگواؤں. آپ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ویورز کہ یہاں پہ مینا کا ظرف بہت بڑا ہوتا ہے کہ وہ اپنے سوتن کو بھی بہت اچھے طریقے سے ٹریٹ کر رہی ہوتی ہے اور وہ انہیں کہتی ہے کہ مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی, آپ کس طرح فضان کے پیچھے پڑی ہیں. تو اس پہ ڈاکٹر امبر کہتی ہے کہ مجھے ایک بات خود نہیں سمجھ آ رہی کہ تم مجھ سے اتنا پیار سے پیش کیسے آ رہی ہو جبکہ میں تو تمہاری سوتن ہوں. یہاں پہ وہ اسے کہتی ہے کہ میں نے سب کچھ سہ کے دیکھ لیا, میں نے آپ سے لڑ لیا, فضان سے لڑ لیا, سسرال والوں سے لڑ لیا اور اپنی ذات سے بھی لڑ لیا, بٹ مجھے پتا چلا کہ انسان کے اندر ایک ایسی طاقت ہوتی ہے کہ جسے وہ اندر سے اسٹرانگ کرتی ہے. اور اب مجھے احساس ہو چکا ہے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں, جیسے ہی آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. آپ کیوں اس طرح فضان کے پیچھے چکر کاٹ رہی ہیں. وہ کہتی ہے میں اپنے بیبی کے لیے. تو اس میں مینا اسے کہتی ہے کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے, آپ کا نام بہت بڑا ہے, آپ کا ایک رتبہ ہے, آپ کی ایک شان ہے, آپ اپنے بچے کو خود بھی سروائیو کر سکتی ہیں اور آپ جتنا کسی کے لیے پیچھے بھاگیں گی وہ آپ کو کچھ نہیں دے گا. اگر یہ تو مرد کی یہاں پہ مینا ایک ایسا جملہ کہتی ہے کہ جس کو بھی ورز ہماری پوری سوسائٹی کو ہم لیڈیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ جتنی بھی سکسیسفل ہو جائیں بندے آپ کو کبھی وہ عزت نہیں دے گا. یہاں پہ وہ کہتی ہے کہ اگر تم کسی ملک کی پرائم منسٹر بھی بن جاؤ گی تب بھی تمہارا مرد تمہیں اپنے سے نیچے ہی رکھنے کی ٹریٹ کرے گا. اس لیے جو آپ کی ڈگری ہے, جو آپ کا نام ہے, اس کو کمائیں اور اپنے بچے کو ڈپینڈنٹ نہ کریں کہ اس کے پاس آپ کسی کے لیے کسی کے سہارے کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتی جبکہ آپ سب کچھ کر سکتی ہیں. یہاں مینا اپنی مثال دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں کچھ ہفتے تک یوکے جانے کی تیاری میں ہوں. ویورز ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہ بات ڈاکٹر امبر کو اچھے سے سمجھ آ جاتی ہے اور ڈاکٹر امبر اس کے ادھر سے چلی جاتی ہے. سین شفٹ ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ویورز ہمیں جب دکھایا جاتا ہے کہ سلمان جب سو رہا ہوتا ہے تو ساتھ ہی کچھ آہٹ کی آواز آتی ہے. آہٹ سے وہ اٹھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ثانیہ ہاسپٹل جانے کی تیاری کر رہی ہے. یہاں پہ سلمان ایک ایسا جملہ کہتا ہے کہ جس سے ثانیہ برداشت نہیں کر سکتی اور ان کے درمیان دوبارہ سے جنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. ویورز وہ جملہ یہ ہوتا ہے, وہ اسے کہتا ہے کہ کہاں جا رہی ہو. ثانیہ کہتی ہے اوبویسلی یہ سوال تو بنتا تو نہیں, میں تو دفتر جا رہی ہوں. وہ کہتا ہے کیا تم ہاسپٹل جاؤ گی. کہتی ہے اس میں کون سی بڑی بات ہے, میں نے 1 مہینے کی لیو لی تھی اور بڑی بات اور بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے مجھے لیو دے دی ماما کی وجہ سے, اب میں وہاں جاؤں گی. تو وہ کہتا ہے کہ آج سے تم ہاسپٹل نہیں جاؤ گی. جیسے ہی ثانیہ یہ بات سنتی ہے تو ثانیہ بہت زیادہ شاک ہوتی ہے. اس پہ سلمان کہتا ہے کہ میں اس عورت سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا کہ جس سے میری ماما چلی گئی. تو یہاں ثانیہ کہتی ہے کہ میرے جانے نہ جانے سے کیا ماما واپس آ جائیں گی. جیسے ہی یہ سلمان کو بات کرتی ہے سلمان بہت زیادہ فیل کرتا ہے اور سلمان کہتا ہے کہ نہیں تم نہیں جاؤ گے ہاسپٹل. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سلمان اور ثانیہ کے درمیان بہت آرگیو ہوتا ہے کیونکہ ثانیہ وہاں پہ ریزیڈنسی کرنا کنٹینیو رکھنا چاہتی ہے اور یہاں سلمان کہتا ہے کہ تم نہیں جاؤ گی. یہاں پہ ثانیہ کہتی ہے کہ میرا 1 سال اپنے ہاسپٹل میں کام کر کے ضائع ہو گیا اور دوسرا میں اس طرح ضائع نہیں ہونے دوں گی. جیسے یہ بات ہوتی ہے یہاں پہ سلمان کہتا ہے کہ تم اس کے ہاسپٹل جاؤ گے جو میری ماں کی قاتل ہے. یہاں پہ سلمان کو وہ کہتی ہے کہ مجھے تو افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے تمہیں بات ہی کیوں بتائی. جب تم نے بات صحیح سے سمجھنی نہیں تھی تو تمہیں بات بتانے کی ضرورت بھی کیا تھی. ویورز ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ یہاں ثانیہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے. ویورز مجھے سمجھ نہیں آتا ہماری سوسائٹی میں ایسا کیوں ہوتا ہے. سارے ہی پریشر ساری ہی ذمہ داریاں لڑکی کو کیوں دی جاتی ہیں. آپ اپنی اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا اور ڈونٹ فرگیٹ لائک سبسکرائب دس چینل اور جتنا ہو سکے اپنے فرینڈ کے ساتھ اسے شیئر کریں. ویورز یہاں پہ ثانیہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ تم بات کو غلط رنگ دے رہے ہو. ڈاکٹر ربیہ کی وجہ سے ماما کا قتل نہیں ہوا بلکہ ماما کی ڈیتھ ہوئی ڈیڈ کی وجہ سے. وہ ڈیڈ کے الفاظ انکل کے الفاظ اس طرح کے سن نہ سکیں اور میں تو جا کے ہی رہوں گی.
جیسے ہی وہ بات کرتا ہے یہاں پہ ثانیہ اسے ایک زوردار جملہ کہتی ہے کہ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہا کہ میرے جانے سے نہ جانے سے نہیں آئے گی. تو وہ اس پہ سلمان اسے کہتا ہے کہ تم مجھے یہ بات کیوں نہیں بتائی پہلے, ڈاکٹر ربینہ والی بات. تو وہ کہتی ہے کہ تم تو یو کے میں بیٹھے تھے, تمہارے پاس تو مجھے صلاح ہائی کرنے کا بھی میسج نہیں تھا ہوتا, اب میں تمہیں کیا ڈیڈ کے افیئرس کی باتیں بتاتی. جیسے ہی وہ اس لہجے میں اسے بات کرتی ہے تو اس پہ سلمان کہتا ہے جسٹ شٹ اپ. وہ جب اس لہجے میں سلمان اسے جو بات کرتا ہے جو کہ نہیں کرنی چاہیے تھی تو سلمان کو بھی ذرا شرمندگی ہوتی ہے. سلمان کہتا ہے آئی ایم سوری. یہاں پہ ثانیہ اپنا بیگ پکڑتی ہے اور جانے لگتی ہے. جیسے ہی ثانیہ جاتی ہے تو اس پہ سلمان اسے مڑ کے کہتا ہے کہ معافی تو تمہیں بھی مجھ سے مانگنی چاہیے. اس پہ وہ کہتی ہے کہ کس بات کی معافی مانگنی چاہیے. تو یہاں پہ سلمان اسے کہتا ہے کہ تمہیں میں نے جیسے منع کیا تم وہاں نہ جاؤ, بٹ تم میری بات سنے بغیر ہی چل دیا. ویورز ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ان کی بحث ہوتی ہے اور ساتھ ہی ثانیہ اپنا فیصلہ سنا کر چلی جاتی ہے. آپ مجھے ہمیں بتائیں کہ ثانیہ کو ہاسپٹل جانا چاہیے تھا یا نہیں. اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. ویورز سین شفٹ ہوتا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ ثانیہ کو سلمان ہر جگہ تلاش کر رہا ہوتا ہے. اسے لگتا ہے کہ شاید وہ نہیں گئی ہوگی ہاسپٹل, لیکن جب پیچھے سے ملازمہ ایک آ کر اسے کہتی ہے کہ ثانیہ بھی تو صبح ہی چلی گئیں, وہ آپ مجھے بتائیں آپ کے لیے میں کیا بناؤں. اسے پتہ چلتا ہے کہ ثانیہ تو چلی گئی ہے ہاسپٹل. یہاں پہ اس کا باپ آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ سلمان میرے بچے کیا کر رہے ہو. وہ کہتا ہے کہ میں تو آپ کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا. اس پہ اس کا باپ غصے میں آ کے کہتا ہے کہ کہیں اور کا غصہ کہیں نہ نکالا کرو. ویورز یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سلمان کی اور اس کی والد کی آپس میں بالکل بھی نہیں لگتی. ویورز یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسے کہتا ہے کہ میری وجہ سے تمہاری ماں نہیں مری بلکہ اس کا وقت آخر آ چکا تھا. یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے رومانس کے افیئر باہر نہ جاتے تو وہ ابھی میری والدہ زندہ ہوتی, ابھی میری ماما زندہ ہوتی. ویورز یہاں پہ ڈاکٹر شاہنواز کہتے ہیں کہ یہ جو سٹوری تم لوگوں نے پتہ نہیں ثانیہ نے تمہیں کیا بڑھا چڑھا کے بتایا, اتنی معمولی سی بات کو اتنا زیادہ ہائپریٹ کر دی. اور عورتوں کا تو کام ہوتا ہے اپنی چھوٹی سی بات کو بڑا بیان کر دینا اور ہر بات کو سینے سے لگا لینا. یہاں پہ سلمان کہتا ہے کہ آپ کو کچھ سمجھ بھی آ رہا ہے کہ آپ اپنے الفاظ کیا بول رہے ہیں. آپ کے الفاظ جب ماما سن رہی ہوں گی تو ماما اوپر سے تڑپ رہی ہوں گی. ویورز ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ یہاں ڈاکٹر شاہنواز کا عورتوں کے متعلق ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ جس کو وہ تبدیل نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو تمہاری بیوی تم سے لڑ کے وہاں چلی گئی. اس پہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو منع کیا تھا کہ اس ہاسپٹل میں نہ جاؤ, لیکن سب سے زیادہ بڑا مخالف میں تھا اور تم میرے سب سے بڑے مخالف بن چکے تھے, کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر ثانیہ اس ہاسپٹل میں کام کرے گی تو اس گھر کا سکون برباد ہو جائے گا. یہاں پہ ڈاکٹر شاہنواز سارا الزام ثانیہ پہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. ثانیہ کی وجہ سے آج تمہاری والدہ دنیا سے رخصت ہو چکی ہے. وہ اسے مینیپولیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی باتوں میں لا رہے ہوتے ہیں. آپ یہاں بتائیے گا کہ کیا اس نے صحیح کیا یا غلط کیا. جیسے ہی وہ اس کو سینے سے اس کے سلمان کو پیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ دیکھو میں بہت اکیلا ہوں, مجھے تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے. یہاں پہ سلمان ایک ایسا جملہ کہتا ہے کہ جو کہ ڈاکٹر شاہنواز برداشت نہیں کر سکتے. وہ کہتا ہے کہ پاپا یہاں پہ اس گھر میں سبھی اکیلے ہیں, کیونکہ کوئی کسی کو کوئی سہارا دینے والا نہیں, کیونکہ جو سب کو سہارے دیتی تھی وہ اس دنیا سے چلی گئی ہے. یہ بات سن کر ڈاکٹر شاہنواز سلمان کے جانے کے بعد اپنے آپ کو پیٹنا شروع کر دیتے ہیں, اپنے منہ پہ تھپڑ مارتے ہیں, کیونکہ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میری اس ایک حرکت کی وجہ سے میرے گھر کا سکون, میرے گھر سارا برباد ہو گیا. میں کتنا بیوقوف ہوں کہ میں نے اس وقت روبینہ کو شٹ اپ کال نہیں دی تھی, اور روبینہ نے جو باتیں کی اس کو فرین گھر سے دل سے لگا کر دنیا سے چلی گئی. ویورز ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ یہاں ڈاکٹر روبینہ کے ہاسپٹل میں جب ڈاکٹر ثانیہ آتی ہے تو وہ یہاں کچھ لمحے کے لیے رکتی ہے, لیکن اسے احساس ہوتا ہے کہ اسے واپس چلے جانا چاہیے. ویورز آپ ہمیں کمنٹس میں بتائیں کہ ثانیہ کو یہاں پہ ریزیڈنسی کنٹینیو رکھنی چاہیے یا نہیں رکھنی چاہیے. باقی آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ایکسپلینیشن میں. ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک سبسکرائب دس چینل. ٹل دین اللہ حافظ.